کا اختلاف صحابہ سے ہے، ائمہ سے نہیں ہے۔ پوری امت صحابی کی تقلید کرتی ہے، ائمہ نے صحابہ کے ہی فتاوے اور مسائل لکھے ہیں، صحابہ نے جو فیصلے کیے ائمہ نے اسے تحریر کیا، مدون کیا۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں حنفی ہیں، اس مسئلے میں شافعی ہے، اس مسئلے میں مالکی ہے، اس مسئلے میں حنبلی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابہ کرام سے الگ ہیں۔ جتنی قریب ترین نسبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اتنا ہی آدمی کا تعارف آسانی سے ہوتا ہے۔ یہ جو طبقات میں لوگ بٹے ہوئے ہیں یہ اختلاف کی بنیاد پر نہیں، تعارف کی بنیاد پر ہے۔ مثلا کوئی مسلمان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، میرے دوستو یہ کفر و شرک کا اختلاف نہیں بلکہ یہ تعارف کا ہے۔ جیسے ایک ملک کے کئی ریاستیں اور کئی صوبے ہوتے ہیں اور ایک صوبے کے کئی ضلع ہوتے ہیں، ان میں تقسیم ہونا تعارف کا ذریعہ ہے، مخالفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ قریب قریب نسبتیں ذکر کی جاتی ہیں تعارف کے لیے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کریم میں یہی کہا گیا ہے بنی آدم، یا سب آدم کی اولاد تھا۔ تو آپ جب فارم بھرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ بن آدم، کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ بن آدم لکھتے ہیں۔ میں کبھی کبھی تعجب کرتا ہوں کہ ان کے جھانسے میں آنے والے کتنے بڑے بیوقوف ہیں، عقل کہاں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے بھائی تم حنفی ہو یا محمدی ہو؟ اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم آدم کی اولاد ہو کہ اپنے ابا کی اولاد ہو، میری بات سنو گے؟ اور بول صاحب کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ میں کہوں ارے تم نے اپنے ابا کا نام ولدیت میں لکھ دیا، قرآن کی مخالفت کر دیا، تم قرآن کے مخالف ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو رسول اللہ کی مانو۔ تمہارے مولویوں کے مسئلے مسائل مانتے ہو، جب میری بات پر آپ ہنس رہے ہیں کہ اپنے ابا کی اولاد ہو کہ آدم کی اولاد ہو، تو ان کی بات میں تو قابل ہنسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، اماموں کو مانتے ہیں، مولویوں کو مانتے ہیں۔ میرے دوستوں قریب قریب کی جو نسبتیں ہیں، قریب قریب کی نسبتیں وہ تعارف کا ذریعہ ہیں، وہ اختلاف کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اگر تم فارم بھرنے جاؤ اپنے اسکول میں اور ڈائریکٹ لکھ دو انڈیا الہند، موٹا سے لکھو الہند، انڈیا ہندوستان فلاں فلاں فلاں، نیچے ہندوستان، نہ میسور کا نام لکھو، نہ محلے کا نام لکھو، نہ ڈور نمبر لکھو، بعد میں بولو بھائی ہم لوگ انڈین، ہمارے پاسپورٹ میں نیشنلٹی انڈین لکھی ہے، تو متعلقہ افسر کہے گا کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، یہاں ڈور نمبر بھی لکھنا، گلی نمبر بھی لکھنا، محلے کا نمبر بھی لکھنا، شہر لکھنا، ریاست لکھنا، پھر انڈیا کا نمبر آئے گا۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مسجد کے امام کا نام لینا ہوگا نا۔ آپ نے کس سے قرآن پڑھا تو مدرسے کے مولوی صاحب کا نام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن سکھایا اور اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ پڑھو۔ تو تعارف اور پہچان کے لیے قریب ترین واسطوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس کو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے رسول پاک کو چھوڑ دیا اور اماموں کو پکڑ لیا۔ میرے دوستوں رسول پاک کے پیچھے چلنے کے لیے ہی ائمہ کرام کے پیچھے چلتے ہیں، اور ائمہ کرام نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ رسول پاک والا ہی دین ہے۔ اپنے گھر سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا اختلاف صحابہ کرام سے ہے، اسی لیے یہ تراویح کی 20 رکعت نہیں پڑھتے، اور اسی لیے یہ جمعہ کی 2 اذانیں نہیں دیتے۔ کہتے ایک اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے، یہ حضرت عثمان کی بدعت ہے۔ ان کے علماء نے اپنی کتابوں اپنی پہچان لکھا ہے کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم جمعہ میں 3 اذانیں نہیں کرتے، یعنی صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہتے ہیں۔ حضرت عثمان والی اذان نہیں، لکونہ بدعتن، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو جماعت صحابی کو بدعتی کہے وہ جماعت اہل حق نہیں ہوتی۔ اس سے بچانا اپنے جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم جو تقلید کرتے ہیں جس دین کی، جس مسئلے مسائل کی، وہ صحابہ کرام والا دین ہے جو متواتر ہے۔ ہمارے ائمہ نے اسے کتابی شکل میں مرتب کیا ہے، وہی ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور اسی پر عمل کرنے والے وہ سارے محدثین تھے جن کی حدیثیں آج کل غیر مقلدین پیش کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تم اہل رائے ہو، رائے اور قیاس
عمل کرتے ہو، ہم رسول پاک کے پیچھے چلتے ہیں، تم اماموں کے پیچھے چلتے ہو، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے والے تمام مصنفین انہی اماموں کے مقلد ہیں۔ وقت بہت ہو گیا، میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ تقلید کرنا شرک ہے، اور تقلید کرنے والا مشرک ہے۔ میرے دوستو، ایک مسلمان کو مشرک سے بڑی اور کوئی گالی نہیں دی جا سکتی۔ ایک ایمان والے کو مشرک سے بڑھ کر کے اور کوئی گالی اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم مشرک ہیں اس لیے ہم غیر معتبر ہیں، کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے تقلید صرف وہی کی جاتی ہے میرے دوستو جہاں جزوی اور فروعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے میں کسی کی تقلید ہے، رسول اللہ کو ماننے میں کسی کی تقلید ہے۔ ہمارے عقائد اور مسائل کا 80% حصہ ہے کہ مسلمان بغیر تقلید کے اسے مانتا ہے۔ ہاں، اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ نقل کیا ہے وہ اہل حق تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر اہل حق کا واسطہ بیچ سے ہٹ جائے تو ہم کو یہ صحیح دین نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہم اس میں اس معنی کر کے تقلید کرتے ہیں کہ اس کے نقل کرنے والوں کو اہل حق سمجھتے ہیں، اس کا تسلسل تواتر کے ساتھ رسول پاک تک پہنچتا ہے۔ صرف 20% مسئلے ایسے ہیں جس میں علماء میں، ائمہ میں صحیح اور اصح کا اختلاف ہے۔ یہ صحیح، یہ اصح، اس کو ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے۔ امت کہتی ہے کہ اس معاملے میں امام شافعی کی رائے بہتر ہے، احمد ابن حنبل کی بہتر ہے، امام مالک کی بھی، ان کا بھی فتویٰ بہتر ہے، لیکن